السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ تنہائی شیطان کا گھر ہوتا ہے، جہاں انسان داخل ہوتے ہی بڑی آسانی سے اس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ سب کچھ انجام دینا شروع کر دیتا ہے جو شیطان کی مرضی اور اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اس وقت انسان خود کو بھول جاتا ہے، خدا اور رسول کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر ممکن اپنے آپ کو تنہائی سے بچائیے، وگرنہ اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنائیے، اپنی تنہائی کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قدر مشغول کر دے، اتنا بزی بنا دے کہ کبھی بھی نفس کو تنہائی کا احساس ہی نہ ہو سکے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ ہلاکت ہماری مقدر بن سکتی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں بیان فرمایا۔ صحابہ کی ایک مجلس میں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں ایسے لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، ایسے لوگوں سے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں کہ کل قیامت کے دن جسے لایا جائے گا اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ جی ہاں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، مگر جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ذروں کی طرح بکھیر دیں گے، ان کے نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جب یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مابین بیان فرمایا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آخر وہ کون شخص ہوگا، آخر وہ کیسا شخص ہوگا کہ کل قیامت کے دن جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا مگر پھر بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا، جواب میں جو باتیں بیان فرمائی وہ انتہائی توجہ کے قابل ہیں، غور و فکر اور سوچنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں میں سے ایک انسان ہوگا، تمہارے ہی جیسا ایک عام سا انسان ہوگا، جب وہ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوں گے تو تمہاری طرح نیکیاں کرتے ہوں گے، جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہوں گے، لوگوں کی آنکھوں میں ہوتے ہوں گے تو اس وقت وہ تمہاری ہی طرح عبادتیں کرتے ہوں گے، تمہارے ہی طرح نماز اور روزے ادا کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ اور رسول کے حدود کو پامال کرتے ہوں گے، جب وہ اکیلے میں جاتے ہوں گے تو اس وقت اللہ اور نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال کر وہ سب کچھ انجام دیتے ہوں گے، وہ سب گناہیں انجام دیتے ہوں گے، وہ سارے خرافات انجام دیتے ہوں گے جس سے شیطان راضی اور خوش ہوتا ہوگا۔ یہی وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن جسے لایا جائے گا اس کی نیکیاں بظاہر تو پہاڑوں کے برابر ہوں گی مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی نیکیاں اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ دوستو، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ بالخصوص جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ایسی ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ خاص طور پر ہم نوجوانوں کی تنہائیاں گندی ہو چکی ہیں، ہم نوجوانوں کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہیں۔ اس لیے ایسے وقت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک مرتبہ ضرور اپنے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں اور ماقبل میں کیے ہوئے تمام غلطیوں سے معافی مانگیں، ماضی میں کیے ہوئے اپنے تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، ہمیں معاف فرما دیں گے اور آئندہ کسی بھی طرح کی ایسی غلطی کو
نہ دہرانے کا عزم کریں اور آئندہ کسی بھی طرح کی ایسی گناہوں کو انجام دینے سے بچیں، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم بھی ڈھیر ساری نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں اور ہماری نیکیاں بھی ہمارے لیے کچھ مفید ثابت نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام لوگوں کو اپنی اور اپنے رسول کی مرضی کے مطابق اور اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔